بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس وقت کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 13، اور جبکہ ہم پیج نمبر 214 سے اپنے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، لیکن مجھے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے کیا آغاز کیا ہوا تھا اور ہم کہاں پہ ہم نے بیچ میں روکا تھا، جو ہم اس سے آگے چلیں گے۔ اس میں سب سے جو پہلے میں یہ بتاؤں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے جو بھی اس زمانے کے صحابہ تھے ان کے بارے میں تفصیلات ہم جان رہے ہیں، اور ہم نے جو لاسٹ پڑھے تھے وہ 116 نمبر پہ تھے، عبدالعظیم حسنی۔ ان کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے، کیونکہ جن کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیز آ جاتی ہے کہ ہم اس کو مزید تفصیلات جان رہے ہوتے، تو ان کے حوالے سے پڑھتے ہوئے آیا تھا گناہاریں کبیرہ، ایک ہیڈنگ آئی تھی، تو اس میں لکھا تھا کہ کتاب کافی میں عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جس نے کہا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام ان پر درود و سلام بھیجیں، مجھ سے روایت بیان کی ہے کہ عمرو بن یعنی یہ تفصیلات میں بتا رہی ہوں پچھلی، حالانکہ آپ جا کے پڑھ لیجئے۔ میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ ہم تک پہنچائی جا رہی تھیں، ان کے تراجم، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم جب پہنچے پیج نمبر، ہم نے اختتام کیا تھا پیج نمبر 213 پر، اور اس کے بعد ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں پیج 214، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ نہیں، مجھے تھوڑا سا پیچھے پڑھنا پڑے گا کہ اس میں لکھا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں تو اس سے پہلے جانا پڑے گا، میں یہاں سے لے لیتی ہوں۔ عبدالعظیم نے کہا کہ میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، خدا کے کلام کا مفہوم کیا ہے جو فرماتا ہے؟ تو اس میں لکھا ہے نیچے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عادی چور ہے اور باغی وہ شخص ہے جو دست درازی اور بیکار کا شکار کرتا ہے، اپنی اہلیہ اور کنبے کی روزی روٹی کے لیے نہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کو آپ کو مکمل جاننا ہے تو آپ کو پچھلی آڈیو یعنی آڈیو نمبر 12 ضرور سننی ہوگی، تبھی آپ اس چیز کو ساتھ میں لنک کر سکیں گے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ پہنچا دوں۔ آئیے اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 214 پر، اور پارٹ 13 پہ لکھا ہے۔ اب کیونکہ یہ سوال جواب چل رہے تھے نا، پھر اس میں لکھا ہے کیا یہ مردہ گوشت نہیں کھا سکتے؟ تو یہاں تک کہ مجبور بھی ہو جائیں پھر بھی ان کے لیے مردہ گوشت کھانا حرام ہے، جیسا کہ اختیار کی حالت میں حرام ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ انہیں سفر کے دوران اپنی نمازوں کو قصر نہیں کرنا چاہیے یا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں خدا تعالیٰ کا کیا قول ہے جو فرماتا ہے؟ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آپ جا کے دیکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے جانوروں کو گلا دبا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جو اونچائی سے پھینکنے سے مر جاتے ہیں، اور وہ جو دوسرے سینگ کے زور سے فوت ہوتے ہیں، اور باقی شکاری جب تک کہ ان کو بروقت ذبح نہ کیا جائے، جو کسی لکڑی کی ضرب سے زخمی ہوا ہو اور حرکت نہ کر سکے، یا پہاڑ کی چوٹی سے گر جائے، یا وہ اونچائی سے گرایا جائے، اور نتیحہ نون توئے یہ ہے اور پھر ہے، ایک ایسا جانور ہے جسے دوسرا جانور سینگ مار دے اور وہ مر جائے، یا کوئی درندہ جانور اسے اپنا شکار بنا لے پھر وہ مر جائے، یا ایسا جانور جسے پتھر یا بت اسے مار دے جب تک کہ وہ اسے پاک کریں۔ میں نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اس حصے کا کیا معنی ہے جو فرماتا ہے؟ تو اب ترجمہ آگے لکھا ہے عربی کے ایک جملے کا کہ انورٹڈ کاما کے اور جوئے میں استعمال نہ ہونے والے تیر، یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں 10 افراد مل کر ایک ساتھ شرط لگاتے اور اونٹ خریدتے اور اسے ذبح کرتے، پھر 10 تیر جن میں سے 7 پر جیت کی تحریر ثبت ہوتی اور 3 پر شکست کی تحریر ثبت ہوتی، اور انہیں قرعہ اندازی کے لیے تھیلے میں ڈال دیا جاتا تھا، جس کے نام کا بھی جیت والا تیر ہوتا اس کو گوشت کا حصہ دیا جاتا، اور 3 ہارے ہوئے افراد میں سے ہر فرد اونٹ کی قیمت کا تیسرے حصے کی قیمت ادا کرتے تھے، جبکہ اونٹ کے گوشت میں ان کا حصہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب اسلام ظہور پذیر ہوا تو خدا تعالیٰ نے اس رسم سے منع کیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت تھی؟ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ
جوئے کے تیر کے ساتھ جو تم بانٹتے ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب تہذیب الاحکام جلد نمبر 9، صفحات جو ہیں وہ 83 اور 84 ہیں، باب نمبر 2 اور حدیث نمبر 89۔ اور یہ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 215 پر۔ اور اب یہاں پر ایک ہیڈنگ ہمیں اور پڑھنی ہے، لکھا ہے کہ ثواب زیارت امام رضا علیہ السلام۔ لکھا ہے عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے فرمایا کہ سے نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص توس میں میرے والد کی زیارت ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے کرتا ہے، میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 286 اور باب نمبر 66، حدیث نمبر 7۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے پھر اب ہیڈنگ آ گئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام حسین کی زیارت زیادہ افضل ہے یا امام رضا علیہ السلام کی؟ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے انہوں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام نے عرض کیا ابھی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت اور توس میں آپ کے والد کی قبر کی زیارت میں سے کون سی زیارت افضل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یہاں بیٹھے رہو۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوئے، پھر اس حالت میں کمرے سے باہر نکلے کہ ان کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد کی قبر پر زوار کم آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی قبر پر بہت زیادہ زوار آتے ہیں۔ تو یہ حوالہ ہے کتاب عیون اخبار الرضا شیخ صدوق جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 286 اور باب 66، حدیث نمبر 8۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے عبدالعظیم عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ نے امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ میرے والد امام علی رضا علیہ السلام نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا میرے والد امام موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے والد جعفر بن محمد نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اپنے والد محمد بن علی سے حدیث سنی اور انہوں نے اپنے والد علی ابن الحسین سے حدیث سنی اور انہوں نے اپنے والد حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حدیث سنی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن میں بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ اے علی علیہ السلام اگر کوئی بھلائی مانگے تو حیران نہ ہو اور جو مشورہ کرے اسے پچھتانا نہ پڑے۔ اب ہم یہاں پہ ہیں پیج نمبر 216 پہ آ گئے ہیں، لکھا ہے اے علی علیہ السلام آپ پر درود و سلام، جو فاصلہ رات کو طے ہوتا ہے وہ دن کے وقت نہیں ہوتا۔ اے علی علیہ السلام خدا کے نام سے صبح کا آغاز کرو کہ خداوند قادر مطلق ہے اور یہ میری امت کے لیے صبح کے وقت برکت و سلامتی رکھی ہے۔ اب اس کا حوالہ ہے امالی شیخ توسی حدیث نمبر 33۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی حکمت آمیز کلمات۔ اب جو ہیں یہ ہیڈنگ تھی، ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی کا کہنا ہے کہ جس نے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ اس بات پر مامور ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں، اور فرمایا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ جس طرح میں اپنے فرائض انجام دیتا ہوں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے امالی شیخ توسی صفحہ نمبر 481 حدیث نمبر 3۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بہترین اعمال عبدالعظیم ابن عبداللہ الحسنی سے امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اچھا یہ جو بہترین اعمال تھے نا یہ بھی ہیڈنگ ہے، اور ابھی ہم 116 پہ جو ہم نے پڑھے تھے جن صحابی کا انہی کے حوالے سے سب کچھ چل رہا ہے۔ لکھا ہے عبدالعظیم ابن عبداللہ الحسنی سے امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا انورٹڈ کاما جب میرا بیٹا علی نقی علیہ السلام فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد کا چراغ روشن ہو جائے گا، پھر ان کے بعد والا چراغ یعنی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام مخفی ہو جائے گا۔ افسوس ہے اس شکوک و شبہات والے اجنبی شخص کے لیے جو اپنے دین کو لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے واقعات رونما ہوں گے جو انسان کو بوڑھا کر دیں گے، سخت پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اکھاڑ دیں گے۔ اس الجھن سے زیادہ بڑی الجھن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے اور بہت کم لوگ اپنے مذہب پر باقی رہیں گے۔ اس کی وجہ لوگوں کے شکوک و شبہات اور ان کی یقین دہانی اور مشکلات پر ثابت قدمی میں کمی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اہل بیت علیہ السلام اور ان کی حدیث کے راویوں کے علم پر ثابت قدم ہوں۔
ان عالموں سے مراد وہ ہیں جن کو خدا نے ثابت قدمی کی نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب الغیبۃ النعمانی، صفحہ نمبر 186 اور باب نمبر 10، حدیث نمبر 37۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 217 پر۔ اب یہ ہے نیکسٹ ہم صحابی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ 117 نمبر پہ ہیں عبداللہ بن ایوب خریبی یا جزینی، یہ دو انہوں نے اپنے یعنی خیال ظاہر کیا ہے کہ یا تو خریبی نام تھا و یا جزینی، یہ میرے خیال ہے یہ ایسا ہی ہے، میں نے پورا پڑھ کے آپ کو سنا دیا۔ لکھا ہے یہ اشعار کہنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ابن عیاش نے اپنی کتاب اب میں ذرا ہجے کروں، میم پہ پیش ہے، قاف پہ بھی پیش ہے، پھر تے پہ زبر ہے اور پھر زواد پہ زبر ہے، کتنا مشکل ہے۔ مقتضب الاثر میں مقتضب الاثر میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کے لیے اشعار کہیں، اسی طرح انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی انہیں مخاطب کیا ہے۔ ان کا ایک کلام مندرجہ ذیل ہے۔ اب یہ جو کلام ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اے اسماعیل ذبیح کے بیٹے، نیک لوگوں کے بیٹے، آپ اصل اور نسل کے لحاظ سے پاک ہیں۔ اے فرزند وسیع، خدا کے بہترین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین یعنی سچے نبی، جس کا سب نے اعتراف کیا ہے، کسی دائی یعنی بچہ جننے والی نے کبھی آپ جیسے بچے کو کپڑے میں نہیں لپیٹا۔ اب ہم جا رہے ہیں پیج نمبر 18 کی جانب۔ کبھی نہیں لپیٹا۔ اے مضبوط پناہ گاہ، جب میں آپ علیہ السلام سے پناہ مانگتا ہوں تو مجھے ایک مضبوط پناہ مل گئی۔ میں روز قیامت آپ علیہ السلام کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ علیہ السلام سے کامیابی کی راہ مانگتا ہوں۔ قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی شفاعت کا مطالبے پر کوئی مجھ پر سبقت نہیں لے گا، اور میں نے آپ علیہ السلام کی دوستی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ 8ویں امام کا فرزند ہے، ایک ایسا امام جن پر درود پڑھا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام 3 ائمہ معصومین علیہ السلام کے والد ہیں جو آئندہ طلوع کریں گے۔ دنیا کا مشرق اور مغرب آپ علیہ السلام کا ہے، اور قرآن نے اس موضوع کی تصدیق کی ہے۔ چلیے جی، ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم نمبر 118 پہ جن صحابی کا نام ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن خداش بصری یا خراش، ابو خراش، یا جب یہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ جی آگے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں امام صادق علیہ السلام، امام کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک شمار کیا ہے۔ نمبر 119 نمبر پہ جو صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن زریں الاشری۔ اچھا جی، یہاں لکھا ہے کہ یہ بھی امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ کافی کتاب میں حسین بن محمد الاشری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی جسے عبداللہ بن زرین کہا جاتا تھا، انہوں نے ہمارے لیے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ شہر مدینہ میں امام محمد تقی علیہ السلام روزانہ مسجد میں آتے تھے۔ میں نے متعدد بار برکت کے لیے امام علیہ السلام کے پیروں تلے سے مٹی لینے کی کوشش کی، لیکن میری کوشش رائے گاں گئی۔ یہاں پہ حوالہ ہے کتاب کافی، شیخ کلینی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 493 اور حدیث نمبر 2۔ اب لکھا ہے وضاحت میں یہ بتانا ضروری ہے، یہ بات ان چیزوں میں سے ایک ہے جو اس نقطے کو ظاہر کرتی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام اس شخص کی نیت کو جانتے تھے اور اس کی نیت سے واقف تھے، اس لیے وہ زمین پر پیدل نہیں چلتے تھے، بلکہ امام علیہ السلام کا مسجد میں داخل ہونا اور خارج ہونا سواری پر ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام محمد تقی علیہ السلام اس کی جان بچانا چاہتے تھے، کیونکہ بادشاہت ہر ایک کی دشمن ہو جاتی ہے۔ اس شخص کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی تھی جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، ورنہ برکت کے لیے خدا کے اولیاء کے پیروں تلے سے مٹی کو تبرک کے طور پر لینا شرعی اعتبار سے منع نہیں ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 219 پر، اور اب ہم پیج نمبر 219 پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 120 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے عبداللہ بن السلط قمی، السلط میں سواد ہے، الف لام سواد لام تے، السلط قمی۔ ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ شیخ طوسی نے انہیں امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے۔ کشی، کاف شین چھوٹی ہے، کشی نے ابی طالب قمی کی سند سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ علیہ السلام کو اشعار بھیجے جن میں نے ان کے والد کا ذکر کیا، اور میں نے ان سے عرض کی کہ وہ مجھے اپنے بارے میں کچھ لکھنے کی اجازت دیں۔ چنانچہ انہوں نے شعر کو
کاٹ کاٹ کر رکھ دیا اور باقی کاغذ کے آغاز میں لکھا، بہت اچھا، خدا تمہیں اجر دے۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے رجال الکشی، صفحہ نمبر 568، جز نمبر 6، حدیث نمبر 1075۔ اس کے بعد لکھا ہے ان سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے کہا امام محمد تقی علیہ السلام نے مجھے خط لکھا اور مجھے اپنے والد امام علی رضا علیہ السلام کے لیے مرثیہ لکھنے کی اجازت دی، پھر میرے لیے لکھا میرے اور میرے والد کے لیے گریہ کرو، اور یہ ہے حوالہ رجال کشی، صفحہ نمبر 567 اور 568 اور جز نمبر 6، حدیث نمبر 1074۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب نمبر 121 ہے، اور اس نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے عبداللہ بن عثمان رحمۃ اللہ، اور اس کے بعد 122 ہے۔ عبداللہ بن عثمان کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا، اب آگے 122 ہے، صرف نام تھا ان کا۔ اس پہ لکھا ہے 122 پہ لکھا ہے عبداللہ بن محمد بن حسین، جو حسین ہے وہ سواد سے ہے تو حسین بھی ہو سکتا ہے، حسین بھی ہو سکتا ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے الحسینی الحزینی الحسیبی احوازی، یعنی یہ کہ مختلف انہوں نے دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہو نام۔ مزید آگے چلتے ہیں، اور لکھا ہے شیخ توسی رحمۃ اللہ انہیں امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک صحابی شمار کرتے ہیں جن پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اب اگلے 123 پہ لکھا ہے عبداللہ بن محمد بن حماد رازی، لکھا ہے شیخ توسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ اب ہم پیج نمبر 220 پہ آ گئے ہیں، اور نمبر 124 پہ جن صحابی کا نام ہے وہ میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ عبداللہ بن محمد بن سہل بن داؤد، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ توسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا۔ اگلا نمبر ہے 125، اس نمبر پہ لکھا ہے نام ہے عبداللہ یا عبید اللہ بن محمد رازی، لکھا ہے شیخ توسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ عثمان بن عیسیٰ سے تہذیب میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن محمد رازی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، اگر آپ علیہ السلام اتفاق کرتے ہیں تو میرے لیے فقا یعنی الکحل، فے پہ پیش ہے، قاف پہ زبر ہے، فے قاف الف اور عین، اور بریکٹ میں لکھا ہے الکحل، اس کے لکھا ہے کہ اس کی تفسیر بیان کریں کیونکہ مجھے شبہ ہے کہ یہ ابلنے کے بعد یا اس سے پہلے مکروہ ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان تھا۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ فقا کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ اس صورت میں کہ اس کے برتن کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو یا نیا ہو۔ میں نے امام علیہ السلام کو ایک بار پھر خط لکھا، فقا کا کیا حکم ہے جس کو پکایا نہ گیا ہو؟ سوالیہ نشان۔ جواب آیا کہ اسے نئے یا بے ضرر برتن میں پیتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کیا کسی پیالے، شیشہ، لکڑی اور اس طرح کے برتنوں میں پینا جائز ہے؟ جواب دیا فقا شیشے میں بنائی جاتی ہے اور مٹی کے نئے برتنوں میں 3 بار اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ان برتنوں میں فقا استعمال نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ کسی نئے برتن میں نہ ڈال دی جائے۔ لکڑی کا بھی یہی حکم ہے، اور حوالہ ہے کتاب تہذیب الاحکام شیخ توسی، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 126، باب 2، حدیث نمبر 281۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا جانا ضروری ہے فقا کا وزن رتان ہے، فے پہ پیش، پھر وہی فقا وہی ورڈ ہے، میں اس کی ہجے بتا چکی ہوں۔ فقا کا وزن رتان ہے، رتان پہ پیش، رے پہ پیش ہے اور تے الف نون، رتان ہے، جو کے پانی سے لی جاتی ہے اور ہمارے زمانے میں البیرہ الف لام بے یہ رے ہے، البیرہ کہلاتی ہے۔ جب یہ ابلتی ہے تو آگے لکھا ہے خمر خے میم رے اور بریکٹ میں لکھا ہے شراب بنتی ہے اور جو نشاور ہے اور اسے پینا حرام ہے۔ قدیم طب میں آب جو کچھ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، لیکن اسے ابالا نہیں جاتا تھا بشرطے کہ یہ نشہ آور نہ ہو، جبکہ اسے کچھ عرصے تک کسی ظرف زوئے ریفے میں رکھا، ظرف میرے خیال برتن، اور یہی ہے کیونکہ ظروف اس کی جمع ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے، میرے خیال ہے کہ چلیے آگے چلتے ہیں۔ عرصے تک کسی ظرف میں رکھا جائے، یہ خمیر کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یہ ابلتی ہے اور نشہ آور حالت اختیار کر جاتی ہے، لہٰذا وہ محتاط تھے کہ اسے ابال نہ دیا جائے تاکہ یہ نشاور اور حرام نہ ہو۔ اب ہم آگے ہیں پیج 221 پر اور یہاں پر 126 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے عبداللہ بن المغیرت الجلی، الف لام جیم
الجبلی، الف لام جیم بے، لام چھوٹی ہے اور جیم پہ بھی زبر ہے اور بے پہ بھی زبر ہے اور لام پہ تشدید ہے۔ عبداللہ بن مغیرت الجبلی، لکھا ہے ان کی کنیت چونکہ یہ کوفے کے اطراف میں سے تھے اس لیے ابا محمد ہے۔ وہ امام کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں اپنے جلال دین اور تقوی کے لیے پر اعتماد اور مشہور تھے۔ شیخ طوسی نے ان کا نام خوبی اور نیکی کے ساتھ یاد کیا ہے۔ انہوں نے فقہ کی پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ 127 نمبر پہ ہے عبداللہ بن موسیٰ بن جعفر، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ وہ ایک خوبصورت بوڑھے آدمی تھے جو کھردرا لباس پہنتے تھے اور ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدے کا واضح نشان تھا۔ آگے لکھا ہے نمبر 128 پہ نام ہے عبدوس، عین بے دال باء سین، عبدوس بن ابراہیم البغدادی۔ آئیے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے علماء رجال نے یقین کے سوا ان کے بارے میں بات نہیں کی ہے اور ان کا ذکر امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک صحابی کے طور پر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے ایک صحابی تھے۔ شیخ طوسی نے عبدوس عطار کو امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ اور عطار کو بھی میں بتا دوں، عطار کی میں ہجے کرنا چاہ رہی تھی اس لیے میں نے 2 دفعہ دہرایا۔ عبدوس عطار، عین بے دال باء سین، عین توئے الف رے، عطار کو امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ عبدوس بن ابراہیم بغدادی ایک ہی ہوں، اس لیے انہوں نے بھی امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ انہوں نے امام کو دیکھا تھا اور وہی عباس ابن ابراہیم بغدادی جیسا ہو سکتا ہے۔ تاہم کیونکہ انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی کچھ روایتوں کا بھی ذکر کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے امام کو دیکھا ہے۔ بہار الانوار میں تہذیب الاحکام سے عبدس، عین بے دال سین، عبدس ابن ابراہیم کی ایک سند میں نقل کیا گیا ہے جس نے کہا ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھا جو حمام سے باہر آئے تھے جبکہ سر اور پاؤں پر مہندی مٹی کی مانند لگی ہوئی تھی۔ یہ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95 اور حدیث نمبر 8۔ اب نمبر 129 پہ جو نام ہے وہ ہے عثمان بن سعید العمری السمان الزیات، الف لام زے پہ زبر ہے، یہ الف تے اور یہ کے اوپر تشدید ہے، الزیات رحمۃ اللہ۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ اور ابن شہراشوب نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کے ایک ساتھی کے طور پر شمار کیا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 222 پہ اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں 130 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے عثمان بن عیسیٰ عامری کلابی، اور وہ لکھا ہے وہ امام کاظم علیہ السلام، امام رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے اور یہ وہی ہیں جنہوں نے عبداللہ یا عبید اللہ رازی سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت کو نقل کیا ہے۔ 131 پہ ہیں علی بن ابی قرۃ ابو الحسن۔ آگے لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں امام علی نقی علیہ السلام کے ان ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے جن کے پاس ماہ رمضان کے عمل کے متعلق کتاب ہے، اور سید ابن طاووس نے اپنی کتاب اقبال میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت ان سے نقل کی ہے۔ اب 132 نمبر پہ نام ہے علی بن اسبات، اسبات میں الف سین بے الف توئے ہے، اسبات کندی کوفی، کاف نون دال چھوٹی ہے اور کوفی۔ یہ لکھا ہے یہ فتھی، فے توئے ہے چھوٹی ہے، یہ فتھی تھا، یعنی امام صادق علیہ السلام کے بعد یہ عبداللہ افتاح کی امامت پر یقین رکھتا تھا۔ اب عبداللہ افتاح کی ہجے عبداللہ تو ہمیں پتہ ہے، افتاح بتا دوں الف فے توئے ہے، افتاح کی امامت پر یقین رکھتا تھا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتا تھا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا ہم اثر تھا جو بالآخر امام محمد تقی علیہ السلام کے ہاتھوں ہدایت یافتہ ہوا۔ یہ قابل اعتماد تھا، اس کا لہجہ واضح اور اس کی روایات قابل اعتماد تھیں۔ کتاب کافی میں علی بن اسبات کی سند سے ایک روایت ہے جس نے کہا ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو دیکھا جب وہ میرے پاس سے گزرے، میں نے انہیں سر سے پیر تک بغور دیکھا تاکہ میں انہیں مصر میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں بیان کروں۔ آگے لکھا ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام بیٹھ گئے تو میں نے کہا اے محمد ابن علی علیہ السلام، خدا تعالیٰ نے امامت کی ایک دلیل بتائی ہے جیسا کہ اس نے نبوت کے لیے دلیل بتائی ہے، اور کہا ہے، اب یہ عربی کا ایک جملہ ہے جس کا
ترجمہ ہم پڑھیں گے انورٹڈ کاما میں کہ بچپن میں ہم نے اسے حکمت عطا کی انورٹڈ کاما کلوز. اور اسی طرح آگے ایک اور جملہ ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جب یوسف سن کمال کو پہنچا انورٹڈ کاما کلوز. اور اس کے بعد پھر ایک اور چھوٹا سا جملہ ہے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ 40 سال کا ہو گیا, تو یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب ہم آ گئے ہیں پیج 223 پر. لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس کی بات کو جاری رکھا اور فرمایا کہ جب بچپن میں حکمت دینے کی ضرورت ہو تو اللہ بچپن میں حکمت عطا کر دیتا ہے, اور جب 40 سال میں حکمت دینے کی ضرورت ہو تو وہ 40 سال میں حکمت عطا کر دیتا ہے. حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384 اور حدیث نمبر 7. آگے لکھا ہے یہ روایت علی ابن اسبات سے معمولی تبدیلی کے ساتھ تفسیر قمی میں نقل ہوئی ہے, جس نے کہا میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا اے میرے آقا و مولا, لوگ آپ علیہ السلام کی امامت کا انکار کرتے ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے میری امامت کا انکار کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں فرمایا ہے کہ وہ مجھ سے ان کا انکار کیسے کر سکتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ پھر سورہ یوسف میں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا اب ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں انورٹڈ کاما, کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں بصیرت کی بنا پر اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری پیروی کرتا ہے سب کو دعوت دیتا ہوں انورٹڈ کاما کلوز. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے پھر امام علیہ السلام نے بات جاری رکھی اور فرمایا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی سوائے علی علیہ السلام کے, جبکہ ان کی عمر 9 سال تھی اور میں بھی اب 9 سال کا ہوں. آگے لکھا ہے کتاب کافی میں علی بن مہزیار نے ایک روایت کی ہے جس نے کہا کہ علی بن اسبات الف سین بے الف توئے نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں کے بارے میں خط لکھا اور کہا کہ میں نے کسی کو ان جیسا ہم پلہ نہیں پایا جن سے میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروں. تو امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں تمہاری بیٹیوں کے بارے میں سمجھ گیا جو تم نے ذکر کیا ہے, اور یہ کہ تمہیں اپنے جیسا کوئی نہیں ملا. خدا تم پر رحمت نازل کرے, اس کا انتظار نہ کرو. اچھا, یہاں پر یہ بات ہم نے پڑھ لی. اب ہم پیج نمبر 224 پہ آ گئے. لکھا ہے رسول خدا نے فرمایا انورٹڈ کاما رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے جس کے کردار اور دین سے تم خوش ہو اس سے شادی کر دو, کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم بہت بڑے فتنہ و فساد کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور حوالہ ہے کافی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 347 حدیث نمبر 2. پھر آگے لکھا ہے کہ اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ علی بن اسبات کی بیٹیاں تھیں جو شادی کی عمر تک پہنچ چکی تھیں, لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے کہ جو با معرفت و با کمال ہو اور اس کی طرح شیعہ ہو, لہٰذا اس نے بیٹیوں کی شادی میں تاخیر کر دی. تو امام علیہ السلام نے اسے اس سے منع کیا اور کہا اس کا انتظار نہ کرو. درحقیقت امام علیہ السلام نے اس کو حکم دیا بجائے اس کے کہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے کسی ایسے شخص کو تلاش کرو سچائی, یقین, کمال اور شیعہ ہونے میں اس کی طرح ہو. بہتر ہے کہ ان کے خلق اور دین سے مطمئن ہو جاؤ, اس لیے کہ یہی تمہاری بیٹیوں کے لیے کافی ہے. اب نمبر 133 پہ صحابی ہیں علی بن بلال بغدادی. لکھا ہے شیخ توسی نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے. اب نمبر ہے 134. نام ہے علی بن جریر. رجال کی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن علی ابن حدید کا نام دیکھا گیا ہے اور شاید یہ وہی ہو جس کا کاتب کی طرف سے اشتباہ ہوا ہے. الف شین تیب الف ہے. اب نمبر آ گیا 135 اور ہیڈنگ ہے علی بن حدید بن حکیم المدائنی. اس میں لکھا ہے شیخ توسی انہیں امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک ساتھی سمجھتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف تھا اور اس کی احادیث پر اعتماد نہیں کیا گیا. خدا بہتر جانتا ہے. اب ہم آ گئے ہیں پیج 225 پہ اور یہاں پہ 136 نمبر ہے. جن صحابی کا نام ہے وہ ہیں علی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین. یہ امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی اور امام رضا علیہ السلام کے چچا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے والد کے چچا ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام ہادی علیہ السلام کو بھی درک کیا تھا.
100 سال سے زیادہ کی زندگی کے دوران انہوں نے 4 یا 5 ائمہ علیہم السلام کو درک کیا۔ یہ مدینے کے آس پاس عریض عین رے یہ زواد میں رہتے تھے اور وہیں فوت ہوئے، لہٰذا ان کا لقب عریضی ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد نے ایران کے شہر قم میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ وہ ثقہ جلیل القدر اور اچھے عقیدے کے مالک تھے، حق کے سامنے خاضع و خاشع تھے، خیلف زواد عین و خیلف شین عین خاشع تھے اور نفسانی خواہشات کے مخالف تھے۔ ان کی شخصیت تکبر اور نافرمانی سے دور تھی، کیونکہ وہ بہت متقی تھے اور بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حسن بن موسیٰ ابن جعفر سے بھی روایت ہے، جس نے کہا کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ میں تھا اور ہمارے ساتھ مدینے سے تعلق رکھنے والے علی ابن جعفر اور ایک عرب بھی بیٹھے تھے۔ ایک عرب نے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور ہم نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کہا یہ وسیع رسول اللہ ہیں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، رسول خدا 200 سال پہلے فوت ہو گئے تھے اور یہ جوان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ علی ابن موسیٰ ابن جعفر کے وصی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جعفر علیہ السلام ابن محمد علیہ السلام کے وصی ہیں، اور جعفر علیہ السلام محمد ابن علی علیہ السلام کے وصی، اور محمد علیہ السلام ابن علی علیہ السلام علی بن الحسین علیہ السلام کے وصی، اور علی علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے وصی۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وصی ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حسن ابن موسیٰ نے کہا طبیب آیا اور اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کی رگ یعنی پچھنے لگانے، فے سین دال کھولنے، پچھنے لگانے یا فسد، یہ ہمیشہ مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، فے سین دال کھولنے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دوبارہ پڑھتی ہوں، حسن ابن موسیٰ نے کہا کہ طبیب آیا اور اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کی رگ پچھنے لگانے کے لیے کاٹی۔ علی ابن جعفر کھڑے ہوئے اور کہا اے میرے آقا مجھے اجازت دیں تاکہ یہ طبیب مجھ سے شروع کرے، تاکہ میں آپ علیہ السلام سے پہلے لوہے کی تیزی کا مزہ چکھوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ اس کے والد کا چچا ہے۔ چنانچہ اس نے ان کی رگ یعنی پچھنے لگانے کے لیے کاٹا، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام جانا چاہتے تھے۔ علی ابن جعفر علیہ السلام نے اٹھ کر ان کو ان کے جوتے پہنانے کے لیے تیار کیے۔ اچھا، ہم آگے ہیں پیج نمبر 226 پر، اور یہ جو ہم نے پڑھا اس کا حوالہ ہے کتاب رجال الکشی، صفحہ نمبر 429، جز 5 اور حدیث نمبر 804۔ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ محمد بن حسن عمار کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں علی ابن جعفر کے ساتھ بیٹھے تھے، میں ان کے ساتھ 2 سال رہا تھا، اور ان کے بھائی ابو الحسن کاظم علیہ السلام سے جو کچھ سنا تھا وہ مجھے بتاتا اور میں نے اسے لکھا، اسی وقت مسجد نبوی میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام داخل ہوئے۔ مسجد نبوی میں علی ابن جعفر علیہ السلام بغیر اپنی چادر اور جوتوں کے ان کے پاس پہنچا اور ان کے ہاتھ کو چوما اور ان کی تعظیم کی۔ پھر لکھا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ان سے کہا اے میرے چچا بیٹھ جائیں، خدا آپ پر رحمت نازل کرے۔ انہوں نے کہا اے میرے آقا آپ کھڑے ہوں تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ چنانچہ جب علی ابن جعفر علیہ السلام اپنی جگہ پر واپس آئے اور بیٹھ گئے تو ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ تم اس کے والد کے چچا ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا خاموش رہو، جب خدا تعالیٰ نے اس بوڑھے کو قابل نہیں سمجھا اور اس نوجوان کو اس کام کے قابل سمجھا، میں اسے کیسے نہیں چلاؤں اور اس کی برتری کا انکار کروں؟ میں ان باتوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو باتیں تم کر رہے ہو۔ اچھا، اب حوالہ ہے کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322 اور حدیث ہے نمبر 12۔ اب ہم آگے ہیں نہیں ہم نے یہ پڑھا، اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے علی ابن جعفر نے اپنے والد، بھائی، بھتیجے اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ اس میں القافہ و عادیہ دوبارہ پڑھتی ہوں، اس میں القافہ و دائیہ کی حدیث شامل نہیں ہیں۔ اب القافہ کی ہجے الف لام قاف الف فے ہے اور ودائیہ ہے واو دال الف عین یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگئے ہیں 137 نمبر پہ، جن صحابی کا نام ہے ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ہیں علی بن حسان الواسطی القصیر معروف میم نون میم سین رحمۃ اللہ۔ وہ امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ انہوں نے 100 سال سے زیادہ زندگی
زندگی گزاری اور ان کی بیشتر روایات امام رضا علیہ السلام سے ہیں۔ کتاب کافی میں علی ابن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ علی بن حسان نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے مولا، لوگ آپ کی کمسنی میں امامت کا انکار کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دراصل وہ خدا تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور ہم پیج 227 کو پڑھ رہے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر امام نے بات کو جاری رکھا، کسی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کی تھی سوائے علی علیہ السلام کے، جبکہ ان کی عمر صرف 9 سال تھی۔ حوالہ ہے تفسیر القرآن الکریم، عالم جلیل علی بن ابراہیم قمی۔ چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں۔ علی بن حسان واسطی معروف بالمنم، بے الف لام میم پہ پیش ہے اور نون میم سے روایت ہے، جس نے کہا کہ میں بچوں کا ایک کھلونا امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے بطور تحفہ لے گیا، جس کا ایک حصہ چاندی کا تھا۔ میں نے انہیں دور سے دیکھا کہ لوگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور امام علیہ السلام ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ جب سوال و جواب ختم ہو گئے اور لوگ منتشر ہو گئے تو امام علیہ السلام نے سریہ، سواد رے یہ الف یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں، انہوں نے کہا کہ سریہ جانے کا ارادہ کیا، جو ایک گاؤں تھا جو مدینے سے باہر امام کاظم علیہ السلام سے منسوب تھا۔ میں نے امام علیہ السلام کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ سریہ پہنچ گئے۔ میں وہاں کھڑا رہا یہاں تک کہ جب میں نے امام علیہ السلام کے موفق خادم کو دیکھا، میم واو فیقاف خادم کو دیکھا، اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت لے دو۔ تو اجازت ملنے کے بعد میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا، لیکن میں نے ان کے چہرے پر ایک بیزاری دیکھی جس نے مجھے بیٹھنے سے روک دیا۔ چنانچہ میں اس کے قریب گیا اور جو کچھ میری آستین کے نیچے رکھا تھا آپ علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے غصے میں میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ خدا نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے پتا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، اس لیے میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ ہم آ گئے پیج 228 پر۔ میں اس پر معافی مانگتا ہوں، امام علیہ السلام نے مجھے معاف کر دیا، چنانچہ میں باہر چلا گیا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ امام اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما بس خدا اور رسول سے جنگ کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مختلف سمت سے قطع کر دیے جائیں، یا انہیں ارض وطن سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس آیت کی تفسیر میں علی ابن حسان نے امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ جو خدا سے لڑتا ہے اور لوگوں کا مال زبردستی چھین لیتا ہے اور ان کو قتل کرتا ہے، اسے ضرور مارا اور پھانسی پر لٹکایا جانا چاہیے۔ جو لڑتا ہے اور قتل کرتا ہے لیکن مال نہیں چھینتا ہے، اسے مارا جانا چاہیے لیکن اسے پھانسی نہیں دی جانی چاہیے۔ جو لڑتا ہے اور مال چھینتا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کرتا، اس کے بازو اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹنا چاہیے۔ جو بھی لڑتا ہے اور مال نہیں چھینتا یا قتل نہیں کرتا، اسے جلا وطن کیا جانا چاہیے، تاہم خدا تعالیٰ نے اس سے کچھ مستثنا کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی۔ ترجمہ: علاوہ ان لوگوں کے جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو سمجھ لو کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جب تک کہ امام علیہ السلام ایسا کرنے سے پہلے اسے نہ پکڑ لے اور توبہ کرنے میں کامیاب ہو۔ یوں ہم پیج 228 کو مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ریکارڈنگ میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔